صحیح کریں تسلی کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. سامعین و ناظرین، جملہ جماعت کے پیارے دوستو، خواتین اور مرد، نوجوان اور بوڑھے، جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عرس مبارک کی تقریب ہمارے مرشد و مربی قبلہ و کعبہ حضرت خواجہ الحاج اللہ بخش غفاری نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی جاتی ہے، اور اس سال یہ تقریب مختلف انداز میں حالات کے پیش نظر بذریعے انٹرنیٹ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے اور آپ سے رابطہ ہو رہا ہے. تو جن مقدس و مکرم ہمارے قبلہ و کعبہ کے عرس مبارک کی تقریب میں ہم شامل ہیں، ان کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں تو دل نے چاہا کہ آپ کو عرض کر دی جائیں. جو کچھ عاجز نے دیکھا ان میں سے تھوڑی سی مختصر سی کچھ باتیں. عاجز نے جو آپ کو دیکھا، چونکہ جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو میری 19 سال غالباً عمر تھی، اور اس درمیان میں 2 سال کے لیے باہر بھی گیا تھا، یعنی کراچی آپ کی خدمت سے کچھ عرصہ دور رہا تھا، اور بھی سفر تعلیم کے حوالے سے میں نے کیے تھے. لیکن جو تھوڑی بہت یادیں میرے ذہن میں موجود ہیں، ان میں سے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں. جو میں نے محسوس کیا وہ یہ چیز تھی کہ آپ نہ صرف طریقہ عالیہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے، روحانیت لوگوں تک، روحانیت کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتے تھے. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور ان کی سنت پر عمل کی تلقین فرماتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ ہر وقت کوشش رہی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے والے رہنے والے دوست ہیں ان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہو. درگاہ فقیر پور شریف کی بنیادیں جب رکھی گئیں، آج اس کو تو وہ یاد بھی نہیں ہے، بہت کم عمر تھا، لیکن جب ہوش سنبھالا تو عاجز نے دیکھا کہ آپ اپنے ان غریب، کیونکہ اس گاؤں میں دور دراز سے لوگ آ کر آباد ہوئے. وہ گاؤں کیا تھا؟ ایک ویرانہ سا تھا، بالکل قبرستان کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں تھا. وہاں آپ نے چٹائیاں کھڑی کر کے ایک رہائش کی جگہ بنائی، اور پھر وہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور لوگ آنا شروع ہوئے. جو لوگ آتے تھے تو ان کو نہ صرف ذکر کی تلقین کرتے، ان کو صحبت میں رکھتے، ان کو مراقبہ کرواتے، ان کو نماز سکھاتے، ان کو وضو کا طریقہ سکھاتے، شریعت سکھاتے، بلکہ ساتھ ساتھ میں ان کو یہ تلقین فرماتے کہ اپنی معاش کے لیے محنت کرو. تو بے شمار لوگوں نے وہاں درگاہ فقیر پور شریف میں آتے ہوئے اپنی معاش کی بہتری کے لیے کام کرنے شروع کر دیے. تو یہ مثالیں وہ لوگ آپ کو خود سنائیں گے. شاید ان میں سے کچھ لوگ اب بھی فقیر پور میں رہتے ہیں. وہ جو بڑے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ وفات پا گئے، لیکن اولادیں ان کی آج بھی موجود ہیں. تو انہوں نے اپنی معیشت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی، اور ساتھ میں تبلیغ دین کی بھی کوشش کی، اور ساتھ میں ان کا یہ شوق ہوتا تھا کہ علم عام ہو. درگاہ رحمت پور شریف سے ہجرت کے بعد آپ نے فقیر پور شریف میں آتے ہی مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ایسے لوگ جو ماشاءاللہ جنہوں نے اس جماعت میں نمایاں مقام حاصل کیا، بلکہ سندھ و پاکستان دنیا میں انہوں نے ایک عزت کمائی، وہ لوگ اس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. اور
بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں، مولانا محمد رمضان صاحب، مولانا رحمۃ اللہ قریشی صاحب، مولانا محمد داؤد لاکھو صاحب، اور بے شمار دوست جنہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ انہوں نے ایک بہترین عالم کی حیثیت میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ تو علم سے ان کی محبت، اور ساتھ ساتھ آپ مدرسے میں آتے تھے اور اس نوجوان بچوں کو آپ تلقین کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اپنی معاش کے لیے محنت کریں، اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنے۔ آج اس کو یاد ہے، کم عمری میں دیکھتا تھا کہ وہاں مدرسے کے بچے ٹوپیاں بناتے تھے، اور باقاعدہ ان کو آپ متحرک کرتے تھے کہ کچھ کرو۔ اور کچھ ایسے لوگ جن کو تبلیغ کا ذوق تھا، تو ان کو آپ نے تلقین فرمائی کہ آپ جائیں کچھ چیزیں خریدیں، کسی کو عطر کے لیے کہا، کسی کو کپڑوں کے لیے کہا، اور اس کے بعد ان کو کہا آپ دبئی چلے جائیں۔ دبئی اس وقت آہستہ آہستہ مشہور ہو رہا تھا، اور وہ پھر اپنے ساتھ تجارت کی چیزیں لے کر کوئی دبئی گیا، کوئی سعودی گیا، اور وہاں انہوں نے تبلیغ بھی کی اور اپنا کام بھی کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے قبلہ و کعبہ کی تعلیمات تھیں جس کو آج ہم سب آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ایک تو ان کو نوجوانوں سے بڑی محبت تھی، اور روحانی طلبہ جماعت کا قیام یہ اس چیز کی علامت ہے۔ مولانا عبدالغفور صاحب مری، اور ان کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ لیاقت میڈیکل کالج سندھ یونیورسٹی میں جا کر نوجوانوں سے ملو، اور پھر اس تنظیم کا بنیاد پڑا۔ لوگوں کو یاد ہوگا سالانہ عرس کے موقع پر اپنی تقریر روک کر نوجوانوں کو کھڑا کرتے تھے، روحانی طلبہ جماعت کے عہدیداران کو کھڑا کرتے تھے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اپنے جذبات اور احساسات سے آگاہ کریں۔ نوجوانوں سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، اور ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے۔ اور اپنی والدہ جو میری دادی صاحبہ عاجز نے کبھی میرے پیدا ہونے سے بہت پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، ان سے بھی ان کو بہت پیار تھا۔ بلکہ اگر ترتیب قائم کی جائے، کیونکہ آپ کی جو والد گرامی تھے وہ چند ماہ کے تھے تو آپ کے والد گرامی وفات پا گئے تھے، تو والدہ نے ہی آپ کی تربیت اور تعلیم کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اپنی ماں کی محبت، اور پھر مرشد سے محبت، اور مرشد بھی کہاں، پنجاب میں بستا تھا، جلال پور پیر والا بہاولپور کی طرف۔ اور پھر آپ کی والدہ جو خانوان میں رہتی تھی، تو مرشد کی خدمت میں جاتے تو ماں ان کو بڑی مشکل سے اجازت دیتی تھی۔ ان کی ضرورت کی چیزیں اکٹھی کرتے، کاٹھیاں لکڑیاں جمع کر کے دیتے، آٹا، جو بھی ضرورت کی چیزیں، پھر ان سے بڑے احترام سے اجازت مانگتے، پھر وہ سفر کرتے تھے اپنے مرشد کی خدمت میں، حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف۔ اور اسی دوران آپ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، لیکن بے شمار یادیں ہیں۔ تو یہ ان کا عرس ہے، تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جن چیزوں سے میں نے آپ کو بہت زیادہ متعلق پایا وہ آپ کی والدہ تھی، آپ کی اولاد تھی، اور پھر علم تھا، اپنا مرشد کامل، نوجوان تھے، اور عام لوگوں کو کے لیے یہ فکر رکھتے تھے کہ نہ صرف روحانیت کے راستے پر چلیں بلکہ محنت بھی کریں۔ فقیر پور شریف کی جب بنیادیں پڑ رہی تھیں تو آپ ہمارے آگے آگے ہوتے تھے، ہم سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، 500-600 میٹر، 1 کلومیٹر کے فاصلے سے اینٹیں لاتے تھے اپنے سروں پر رکھ کر، اس مسجد کا بنیاد پڑ رہا تھا۔ تو کبھی بھی اس چیز سے آپ نہیں گھبراتے تھے کہ کوئی جسمانی مشقت اور محنت نہ کی جائے۔ زراعت آپ کو بہت پسند تھی، اس میں بہت لگاؤ رکھتے تھے، اور ایسی بے شمار باتیں جو اس وقت بیان کرنا یہ وقت کی قلت کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر فقیر اللہ آباد شریف کا قیام عمل میں آیا، اور ہمیشہ آپ کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ فقیر پور شریف تو ہم آ گئے ہیں لیکن ایسی جگہ پر ہم رہیں جہاں دور دراز سے لوگوں کے لیے آمد و رفت کی آسانی ہو۔ آپ کو پانی کے معاملے میں بہت زیادہ آپ نفیس طبع تھے، یعنی کہ پانی اگر تھوڑا بھی بد ذائقہ ہوتا تھا تو آپ کی طبیعت کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی جب آپ آئے تو یہاں کا پانی بھی معلوم کیا، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہاں ریلوے اسٹیشن بھی ہے، روڈ بھی ہے، تو یہ جگہ پسند آئی۔ پھر یہاں قیام آپ نے کیا، مدرسہ بنا، اور بہرحال اس طرح یہ قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا۔
تو الحمدللہ آج ان کی یہ محنتوں کا ثمر ہے کہ اتنے سارے محبان اور فقراء اس جماعت سے وابستہ ہیں، اور ہم اس جذبے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اب خود کفالت محنت کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اور تبلیغ کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ ان نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ آپ ہمارے لیے بے حد اہم ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور قدم آگے بڑھائیں۔ اتفاق سے میرے بڑے بیٹے فرزند اطہر کی بھی وفات کا دن یہی دن تھے 11 ربیع الثانی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور وہ ان کی ولادت کچھ ایسے زمانے میں ہوئی کہ آج اتنا اپنے اس دیگر مصروفیات میں جو کہ زمانے میں نے مجھ پر ڈال دی تھیں اس میں مشغول تھا، کہ اس کی ولادت کے ساتھ ہی اس کو کچھ تکالیف لاحق ہو گئیں، اور پھر وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہی رہا۔ جتنا اللہ نے چاہا ان کی زندگی رہی، ہم سب خاندان والے اس کو بہت یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں سے پیار کریں اور ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف خاص دھیان دیں۔ یہ اطہر کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ تو اب جو بھی ختم شریف پڑھا گیا اور دوستوں نے اپنے اپنے جذبہ اور محبت سے تلاوت کی، آپ سب کی اس محبت کا بہت شکریہ۔ تو اب وہ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مرشد کامل جن کا یہ عرس ہے ان کے لیے، اور پھر یہ 11 ربیع الثانی حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فیض سے ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ تو وہ دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے۔ ہم سب مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بلغ ثواب هذا الکلام لا جناب المولا سید الانبیاء قرۃ اعیننا راحت روحنا ذا قلوبنا محمد رسول اللہ لا جناب علیہ الطیبین الطاہرین وعلی بیتہ المعصومات وعترتہ وعشیرتہ وذریاتہ وازواج مطہرات اللہ تعالیٰ علیہ جناب ائمۃ الاطہار معدن الانوار والاسرار والمعطرین جناب خلفاء راشدین خصوصاً جناب سیدنا مرشد جناب سائر المسلمین۔ اللہم اتینا من فیوزاتہم، اللہم اتینا من فیوزاتہم، اللہم اتینا من فیوزاتہم واہدنا سبیلہم واہدنا سبیلہم واہدنا سبیلہم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا الہ العالمین، ہم پر رحم کی نظر فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، مشکلاتوں کو دور فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے زمینوں کو، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کی بارش سے سیراب کر دے۔ اے میرے پروردگار، جو مشکلات کا شکار ہیں ان کے مشکلات دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما۔ اے پروردگار، جن کے رکے ہوئے کام ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے بندوں پر شفقت کی نظر فرما دے۔ اے میرے پروردگار، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق، ادب اور احترام عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے، اپنی پہچان عطا فرما دے۔ اے پروردگار،
ہم مسلمان ہیں، مسلمانی نہیں جانتے، ہم فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جھگڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ ہم اچھے مسلمان ہیں۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اے پروردگار، ہماری پستیاں اور ذلتیں اتنی بڑھ گئیں کہ اس دین متین کو اپنے جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا۔ اے پروردگار، ہمارے نیتوں میں فتور پیدا ہو گیا، ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ اے پروردگار، تو نے فرما دیا کہ میں تمہاری حالت تبدیل نہیں کروں گا جب تک تم اپنے اندر کو تبدیل نہیں کرو گے۔ ہماری حالت اچھی نہیں ہو رہی، ظلم بڑھ رہا ہے، ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور الزام اوروں پر دھرتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے اندر میں جو خرابیاں ہیں اور بیماریاں ہیں ان کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم ان کو اپنی خوبیاں سمجھتے ہیں۔ جو کہ تجھے پسند نہیں ہے، تکبر تجھے پسند نہیں ہے، ہم اس کو خوبی سمجھتے ہیں۔ حرص تجھے پسند نہیں ہے، دن رات ہم حرص میں بھرے پڑے ہیں، پیر ہوں، عالم ہوں، مولوی ہوں، عاقل ہوں، دنیا دار ہوں، جو بھی ہوں، اتنا حرص بڑھ گیا کہ پیٹ بھرتا نہیں، اوروں کے حقوق غصب کر دیتے ہیں، اوروں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور کوئی فکر ہی نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں اور تجھ کو پکارتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگرچہ ہماری ذمہ داری تو نے بنا دی کہ اپنے آپ کو اچھا انسان بناؤ، اور راستے بتا دیے، اپنا نبی بھیج دیا جو رحمت للعالمین، جو اپنے پراؤں پر بھی شفقت کرنے والا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، عورتوں سے ظلم کرنے والوں کو ظلم سے منع روکنے والا۔ اے پروردگار، ایسا نبی تو نے عطا کیا، مقدس اور پاک بہترین تعلیم پر مشتمل کتاب قرآن ہمیں عطا کر دی، لیکن افسوس کہ ہم اپنے خرابیوں اور گمراہیوں میں ہی پڑے رہے۔ اے پروردگار، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اور تو کہتا ہے کہ میں تمہارے نیت کے قریب ہوتا ہوں۔ ہم نیت کرتے ہیں، جو نیت کر رہے ہیں وہی آمین کہہ رہے ہوں گے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، جو ہم میں سے نیت کر رہے ہوں گے وہی آمین کہہ رہے ہوں گے، اور جو آمین کہہ رہے ہیں وہ یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم آج سے اپنے آپ کو تیری ہدایت اور تعلیم کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش شروع کریں گے۔ ہماری سرکشیوں کو معاف فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ اور ہمت بخش دے۔ پروردگار، ان کو علم سے محبت عطا فرما۔ اے پروردگار، والدین کو سمجھ اور ہدایت دے کہ اپنی اولاد سے محبت کریں اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ بیویوں کو ہدایت دے کہ شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، شوہروں کو ہدایت عطا فرما کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اے پروردگار، ہمارے اندر جو نفاق گھر کر گیا ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔
جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یہ کووڈ-19 جو وائرس وبا پھیل چکی ہے، یہ پروردگار اس برائی سے، اس آفت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے پروردگار، اس برائی سے ہمیں نجات، اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، سب انسانوں کو محفوظ رکھ۔ اے پروردگار، جو رات دن اس کے علاج کے لیے کوشاں ہیں ان کی کوششیں کامیاب فرما، تاکہ اس کا علاج دریافت ہو اور تیری مخلوق اس مصیبت سے نجات پا سکے۔ اے پروردگار، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ مخلوق خدا کی بہتری اور بھلائی کا سوچیں۔ اے پروردگار، ہمارے ملک کو نظر بد سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار، حکمرانوں کو ہدایت دے کہ سب لوگوں کو اپنے حق پہنچائے اور ان کو محروم نہ کریں۔ اے پروردگار، ان کو ہدایت دے کہ وہ اقربا پروری، دوست نوازی سے باز رہ کر عام ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رات دن بھاگ دوڑ کرے اور کوشش کرے۔ اے پروردگار، جماعت کے احباب کو ہمت اور حوصلہ دے کہ اس تیرے پیغام ذکر الہی، ذکر قلبی کو عام کریں۔ جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء، جتنے بھی تنظیمیں میرے مرشد نے قائم کی، ان کے ممبران عہدیداران کو دن رات کوشش کر کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیرون ملک ہمارے دوست اس دعا میں شامل ہیں، ان کی دعائیں قبول فرما۔ ہمیں اچھے انسان، اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے زبان پر، اپنے ہاتھ پر قابو رکھ سکیں، تیرے نبی ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جو رحمت کا لقب جنہوں نے پایا اور رحمت للعالمین کے نام سے تو نے جن کو پکارا، ہمیشہ عفو اور درگزر سے کام لیا، اور تو نے بھی کہا کہ میں سراپا رحمت ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو رحمت ہی رحمت ہے، ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے سب عالم کو، سب جہان کو نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔